السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر یہ کر دیے جائیں گے، اس وقت ہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ محترم بھائیوں، عزیز دوستو، میں نے سورہ قیامہ کی ابتدائی 21 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ سورت مکی سورتوں میں شمار ہوتی ہے اور قرآن مجید کی 75ویں سورت ہے۔ اس سورت کا نام القیامہ ہے، جو اس کے پہلے ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے۔
یہ اس صورت کا صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس صورت کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اسی عنوان کے تحت اللہ تعالیٰ نے پوری باتیں اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ بات کا آغاز نہیں سے کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی گفتگو، کوئی بحث چل رہی ہوتی ہو تو اس وقت اس طرح کے انداز کلام کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو وہاں جو بحث اس وقت مکے کے اندر چل رہی تھی وہ قیامت کے برپا ہونے اور انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی اور بتایا کہ پھر انسان کو دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو یہ ان کے لیے بڑی تعجب خیز بات تھی، اچنبھے کی بات ہوتی تھی۔ تو اسی پر بار بار وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جو ہے مذاق کرتے تھے، مذاق میں یہ باتیں رکھتے تھے کہ اگر وہ قیامت آنی ہی ہے تو کب آنی ہے، اور پھر کیا اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت دوبارہ اسی جسم و جان کے ساتھ جلا اٹھائے گا کہ جب اس کی ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اس کا بدن، اس کا جسم گل سڑ کر ختم ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب بھی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اس صورت میں ہمارے لیے بھی بڑے سبق آموز باتیں ملتی ہیں۔ تو فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، یعنی ہرگز وہ بات نہیں ہے جو تم سوچتے ہو، یعنی جیسے تمہارا سوچنا ہے کہ قیامت و آمد قائم نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تو قائم ہو کر رہے گی۔ تو اس پر قیامت کی اور نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی کہ قیامت کی قسم اور ہرگز نہیں نفس لوامہ کی قسم۔ قیامت اس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن نفس لوامہ کیا ہے؟ تو نفس لوامہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک نفس رکھا ہے جس کو لوامہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ نفس جسے ہم اردو میں اکثر و بیشتر ضمیر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، یعنی انسان کے اندر ضمیر زندہ ہو تو اس کے اندر جو ہے اخلاق کی حد باقی رہتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اخلاقی حد سے گر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر کا ضمیر مر چکا ہے۔ تو اسی ضمیر کا نام نفس لوامہ یہاں بتایا گیا ہے، یعنی وہ نفس جو انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ یعنی ایک ایمان والا اور اللہ کو یاد رکھنے والا شخص ہمیشہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو ہمیشہ وہ کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ آخر میں نے یہ بات کیوں کہہ دی، یہ کام میں نے کیوں کر دیا، یہ کھانا میں نے کیوں کھا لیا۔ اس طرح کی سوچ، اس طرح کا اس کے نفس کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے، اسی کو نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ یعنی کسی کام، غلط کام کے کر جانے کے بعد انسان کے اندر ایک ٹوک پیدا ہوتی ہے، یعنی بار بار اسے وہ نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ تو برا کام ہے جو میں نے کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی بھی قسم کھائی ہے کہ جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، تو انسان اپنے اس ضمیر سے بھی کام لے، اس نفس لوامہ سے بھی کام لے۔ اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو وہ حقیقت میں اس بات کو تمہارا اپنا نفس خود جو ہے ملامت کر رہا ہے، کہ تم حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے جو دلیلیں پیش کی ہیں، جو معقول وجوہات بیان کیے ہیں، اس کو سمجھ میں آ جانے کے باوجود بھی تم اپنی زبان سے وہ بات نکال رہے ہو جس پر تمہارا نفس لوامہ خود ملامت کر رہا ہے، کہ اندر سے تمہارے دل کے اندر کچوکے دے رہا ہے، یہ وہ بات نہیں ہے جو تم کر رہے ہو یا کہہ رہے ہو۔ تو اسی لیے ان دونوں چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ پھر کہا گیا کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی بڑی ہڈیوں کو جمع کر کے تمہارا ڈھانچہ پھر سے کھڑا کر دینا تو درکنار،
یہ چھوٹی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے پور، انسان جو ہیبٹ ہم جسے آج فنگر پرنٹ کہتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سی بات بتائی ہے۔ اسی سے قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت 1400 سال پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل کی، اس میں ایک ایسی سائنٹیفک بات جسے آج انسان نے کھوج نکالا اور فنگر پرنٹ تیار کیا، اور دنیا کے اندر کروڑوں انسانوں میں کوئی 2 انسان بھی ایسے نہیں ہیں جن کے فنگر پرنٹ میچ ہوتے ہوں، یہ جیسے ہوں، ہرگز ہو نہیں سکتا ہے۔ تو خدا کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے ہڈیاں جمع کرنا تو بڑی چھوٹی بات ہے، میں انسان کے جو پور ہیں، انسان کی جو ہاتھ کی انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں، ان کو انہی فنگر پرنٹ کے ساتھ وہ میں جمع کرنے پر قادر ہوں، یعنی اس کی قدرت مجھے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا قدرت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جب انسان آج دنیا میں ترقی کر کے فنگر پرنٹ بنا سکتا ہے تو یہ قرآن ہی کی ایجاد ہے، قرآن ہی کا دین ہے کہ جو انسان کے رہنمائی کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے انسان کو دوبارہ اسی جسم و جان کے ساتھ جلا اٹھائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات بتائی، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ اصل حقیقت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے یا نہیں، اصل حقیقت تمہارے آخرت کے انکار کرنے کا یہ ہے کہ اگر تم نے آخرت کو مان لیا تو تم ہی وہ سب بدعمالیاں، وہ سب برائیاں، وہ سب اعمال جو تم کر رہے ہو، وہ اس سے تمہیں رک جانا پڑے گا۔ تم چاہتے ہو کہ یہ اسی طرح بدعمالیاں کرتے رہو، اسی طرح تم برائیاں کرتے رہو، اسی طرح کے اعمال اختیار کرتے رہو، اس لیے آخرت کا انکار کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی، تمہاری عقل میں نہیں اتری، ایسی بات نہیں ہے۔ عقل تو مانتی ہے، عقل میں سمجھ میں آنے والی بات ہے، دلیلیں تمہیں بتا دی گئی ہیں، لیکن تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اس انکار کے وجہ سے ہم اپنی اس بدعمالیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں، ہم کو کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل وجہ بتا دی ان کے انکار آخرت کی۔ دنیا میں انسانوں کے انکار آخرت کی وجہ یہی ہوتی ہے، بہت سے منفعت، بہت سے فائدے چھوڑنا پڑتا ہے انسان کو آخرت کے ماننے کی وجہ سے، یا بہت سارے نقصانات انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو انسان کیا کرتا ہے، وہ آخرت کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ آج بھی ہمارے اندر یہ رویہ آخرت کو ماننے کے باوجود بھی پایا جاتا ہے۔ تو آخرت کا جو تصور ہے، آخرت کی جو فکر ہے، جتنی گہری ہوگی انسان اتنا زیادہ نیک اعمال پر کاربند ہوگا، اور جتنا اس کا تصور آخرت کا یقین انسان کے اندر دھندلا ہوگا، اتنے ہی وہ بدعمالیاں کرنے پر آمادہ ہوگا، اور نیکیاں کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ دنیا کے نقصانات کو برداشت کرنے کے لیے وہ شخص تیار نہیں ہوگا، اور بہت سارے فائدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جس کے ذہن و دماغ میں آخرت کا تصور بہت کم ہے یا نہیں ہے۔ تو دونوں حیثیت میں اس کا رویہ مختلف ہوگا اس آدمی سے جو آخرت کا تصور بہت یقین کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں چھا گیا ہو اس کے، تو وہ کبھی جو ہے کسی فائدے کے خاطر اللہ سے بے خوف ہو کر وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہی بات یہاں ان کے لیے بتائی گئی۔ اصل وجہ تمہارے آخرت کے انکار کرنے کی یہ ہے کہ یہ کوئی لامحال بات نہیں، بلکہ تم بدعمالیاں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ یہ ان کا جو پوچھنا ہے نا، مداخیہ پوچھنا تھا، طنز تھا کہ بھئی قیامت وہ آنے والی تھی، کب آئے گی؟ وہ ایک طنز تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مذاق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تم تو کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، ہم نے اتنے بدعمالیاں کر لی، ہم نے اتنی مخالفت کر لی، آخر وہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو یہ سوال جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے انکار کے اوپر بہت زیادہ قائم رہنے کی دلیل ہے۔ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند
بے نور ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے اس پہلے مرحلے کا ذکر کیا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور انسان دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیے جائیں گے میدان حشر میں، تو جو لوگ آخرت کا انکار کر کے آج مزے لوٹ رہے تھے، بدعمالیاں کر رہے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ دنیا میں ہی مزہ لوٹنا اصل ہے، یہ دنیا ہی اصل ہے، یہاں جو مزے لوٹ لیا وہی کامیاب ہے، اور جو یہاں کے نقصانات سے بچ گیا وہی اصل کامیاب انسان ہے۔ جو اس طرح کا تصور رکھتے تھے، جب ان کے سامنے وہ حال آ جائے گا کہ جب قیامت برپا ہو چکی ہے، انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے، سارے انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہیں حشر کے میدان میں، تو ان کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پتھرا جائیں گی۔ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا، تو یہ چاند بے نور ہونے کا کے کئی معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چاند جو اصل میں سورج کی روشنی پر قائم ہے، یعنی اس کی جو اصل روشنی نہیں ہے وہ چاند کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے جو چاند کو حاصل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج بے نور کر دیا جائے گا تو خود بخود چاند بھی جو ہے بے نور ہو جائے گا، یعنی اس کے اصل نور، اس کا اصل روشنی ہے ہی نہیں۔ جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی تو آپ سے آپ چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا اور چاند سورج ملا کر یہ کر دیے جائیں گے۔ اس کے بھی کئی معنی اور مطالب مفسرین نے بیان کیے۔ ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ دونوں ملا کر یہ کر دیے جائیں تو قیامت کے قریب جو ہے، قیامت جب برپا ہوگی تو چاند اور سورج دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے، تو دونوں ایک جگہ سے طلوع ہوں گے۔ اور کئی معنی بھی مفسرین نے بیان کیے ہیں، اس کے ڈیپ میں جانے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ تو اس وقت بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی، انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا تھا اب مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو چکا ہے، اور چاند جو نور اپنا پھیلاتا تھا رات کے تاریکی میں، اب وہ اس کا نور بھی، اس کی چمک بھی، اس کا روشنی بھی ختم ہو گئی ہے، تو انسان کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو اس وقت یہی انسان کہے گا، جب دیکھے گا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کہیں نہیں بھاگ سکتے، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ انسان کو بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ انسان دنیا کے اندر برائیاں بھی کرتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے راستے چھپنے کے، بھاگنے کے، فرار کے راستے اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں تو انسان کے لیے یہ سب راستے کھلے چلتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہونے والا کہ کہیں جا کے انسان چھپ جائے یا کسی کی سفارش لے کے آ کے اس گناہ سے بچ جائے، اس جرم کی سزا پانے سے بچ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے جیسا دنیا میں تم سوچتے تھے۔ وہاں تو کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ بھاگنا ہے تو کہاں بھاگے گا؟ اللہ کی نگاہ سے کوئی بچ نہیں سکے گا، تو وہاں کوئی راہ فرار انسان کو نہیں ہوگی۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ تو انسان نے دنیا کے اندر کیا کچھ کیا ہے، اس کی اچھائیاں بھی برائیاں بھی سب اس کو بتایا جائے گا۔ یہ بتانا اس لیے ہے کہ یہ انصاف کے تقاضے جو ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتائے گا، ورنہ انسان خود جو ہے اپنے اعمال کو خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ انسان دنیا میں انسانوں سے کتنا بھی چھپا دے، لیکن انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے۔ تو بہرحال انسان کو اس کے سامنے پورے اعمال بتا دیے جائیں گے۔ آج کی دنیا میں اس کو سمجھنا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہماری، جیسا کہ کرامن کاتبین کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ دفتر میں لکھا جا رہا ہے۔ سورہ شاید زلزال کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم الدین تحدث اخبارہا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے آج دنیا نے جو سائنسی ترقی کی ہے، وہ قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کی دلائل کو، براہین کو
ثابت کرنے کا ذریعہ بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ آج دنیا کے اندر ایسے ہڈن کیمرے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے، اتنے باریک کیمرے بھی۔ تو وہ یومئذ تحدث اخبارہا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو، اس کے ذرات کو، اس کے ہوا کو، در و دیوار کو، ہر چیز کو گویا ہڈن کیمرہ بنا دیا ہے، جو انسان کی پوری تصویر کشی کر رہے ہیں۔ انسان کسی کوٹری میں، اندھیری جگہ میں چھپ کر بھی وہ کرتا ہے تو وہاں بھی وہ کیمرے اسے ایسا اس کی تصویر لے رہے ہیں، اس کی ویڈیوگرافی کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب انسان کا کچا چٹا اللہ تعالیٰ اس کی سیڑھی ڈال کے بتا دے گا یہ تمہارا نام ہے ہمارا۔ انسان دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا کہ اس میں تو کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا۔ خود اپنی تصویر، اپنی ویڈیو انسان اگر دیکھے تو کیا کوئی انکار کرے گا کہ یہ میں نہیں ہوں؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کئی گنا اعلیٰ معیار کا وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کا، ہر ایک انسان کا پیش کرے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کے اگلے پچھلے جتنے اعمال ہیں اس کو دکھائے جائیں گے، بتائے جائیں گے یہ کام۔ کیوں؟ تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو مقدمہ ہونے سے پہلے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان میں نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ ہیلے بہانے نہ، انسان کو بتایا جائے یہ جو تمہارا فیصلہ ہو رہا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بتا تو اسے دیا جائے گا تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس کا ریکارڈ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، اللہ بھی نہیں جانتا تھا، اس کا ریکارڈ بھی محفوظ نہیں ہے، وہ یہ نہ سمجھے، بلکہ اسے حالانکہ انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ پوری زندگی اس نے کیا کیا عمل کیے، کون سا کام کیا، کون سی اچھائیاں کی، کون سی نیکیاں کی۔ تو یہ خوب انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے، چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کرے۔ دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو جانتے ہوئے بھی کیا کرتا ہے؟ ایک چور وہ خود جانتا ہے کہ اس نے جو چوری کر رہا ہے، ایک ڈاکو، ایک ظالم، ایک قاصد، ہر شخص اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، دنیا کے آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں معذرتیں کر۔ تو انسان یہاں کتنی بھی معذرتیں کرے لیکن اپنا اس کا دل خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے کام ہیں جو میں نے کیے۔ پھر جملہ معترضہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے طور پر ابتدائی وحی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی اخذ کرنے کا جو نیا تجربہ تھا، جب فرشتہ آیات سناتا تھا تو فوراً پڑھنے لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو نازل کیے جا رہے ہیں وہ بھول جائیں گے، آپ اس کو یاد کرانا، اسے پڑھوانا، اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اطمینان دلایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عادی ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار جو ہے نہیں بتایا۔ تقریباً قرآن مجید نے 3 مقامات پر جیسے جملہ معترضہ کے طور پر وہ آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے قیامت کا، آخرت کے منکرین کی باتوں کا۔ تو یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے دوران جو کیفیت ہوتی تھی اس کو ہدایت کے طور پر دیا۔ فرمایا لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی اور ہدایت کرتی۔ پھر اس کے بعد وہی سلسلہ پھر جاری ہوا کہ ہرگز نہیں، یعنی جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اس بات اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ انکار آخرت کی دوسری وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ پہلی وجہ تو آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی
کہ انسان چونکہ کھلی چھوٹ چاہتا ہے برائیاں کرنے کے لیے، بدعمالیاں کرنے کے لیے، اور ان اخلاقی پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے جو آخرت کے ماننے کی وجہ سے اس پر لازم آتی تھی۔ اب یہاں اس کی دوسری وجہ بیان کی جا رہی ہے آخرت کے انکار کرنے کی، کہ دراصل خواہشات نفس اسے انکار آخرت پر ابھارتی ہیں۔ انسان کے خواہشات جو نفس ہیں اسے یا تو آخرت کے تصور سے اوجھل کر دیتی ہیں یا وہ انکار پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کہ منکرین آخرت چونکہ تنگ نظر اور کوتاہ بین ہیں، اس لیے ان کی نگاہ میں ساری اہمیت انہی نتائج کی ہے جو اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی جو کچھ دنیا میں ہم کرتے ہیں اس کا فوراً نتیجہ ملنے والا ہوتا ہے، اس کے فائدے یہ دنیا میں حاصل ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ظاہر ہونے والے فائدے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں جب دنیا کے فائدے اور لذتیں ان کے سامنے نظر آتی ہیں تو وہ فوراً اس کو اختیار کر لینے کے لیے یہ اس دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کا خیال یہ ہے کہ جو نقصان یا تکلیف یا رنج اور غم یہاں پہنچ رہے ہوں اس سے بچ جانا، چاہے اس میں آخرت میں اس سے کتنا بڑا فائدہ کیوں نہ ملتا ہو، لیکن اصل فائدہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے اس دنیا کے نقصان سے بچ جائیں، تو وہ نقد سودا چاہتے ہیں، یعنی یوں کرے یوں فائدہ ملے۔ یہ آخرت تو دور کی بات ہے، تو آخرت جیسی دور کی چیز کے لیے وہ نہ آج کے کسی نفع کو چھوڑ سکتے ہیں نہ کسی نقصان کو گوارا کر سکتے ہیں۔ اس انداز فکر کے ساتھ جب وہ آخرت کے مسئلے پر عقلی بحثیں کرتے ہیں تو دراصل وہ خالص اقلیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے یہ انداز فکر کام کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا فیصلہ بہرحال یہی ہوتا ہے کہ آخرت کو نہیں ماننا ہے۔ خواہ اندر سے ان کا ضمیر پکار پکار کر کہہ رہا ہو کہ آخرت کے امکان اور اس کے وقوع اور وجوب کی جو دلیلیں قرآن میں دی گئی ہیں وہ نہایت معقول ہیں، اور اس کے خلاف جو استدلال وہ کر رہے ہیں وہ نہایت کمزور اور نہایت بودا ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ انسان کے آخرت کے انکار کرنے کی وجہ اس کی اپنے خواہشات نفس اور دنیا جو جلد حاصل ہونے والی ہے اس کے نفع کو لوٹ لینا اور دنیا کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لینا ہی سب سے بڑی کامیابی انسان سمجھتا ہے، اس لیے وہ آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو مزید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔